اور دراصل وجہ یہ ہے، آج بھی میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی کہ جناب الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اور آپ کو میں نے کہا ہم نے اپلیکیشنز بھی دے دی ہے، ہم نے آپ کو انفارم بھی کر دیا ہے، الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جلسے اپنے پروگرام کرنے کی اجازت ہے، مگر اگر نہیں ہے تو صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی ہے، جو فیڈریشن کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کو جب مقتدر طبقے اور حلقے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ریاست کا نقصان ہوتا ہے، اس سے 25 کروڑ عوام کا نقصان ہوتا ہے، اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اس سے آئین کمزور ہوتا ہے، اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عوام کا حق ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ جس کو چاہیں وہ منتخب کریں، اور جو ان کے منتخب نمائندے ہوں گے وہی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام نے اپنے حق میں اپنے ہاتھ سے یہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ اگر خدا نخواستہ یہ لولی لنگڑی کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی لوگوں کو کرش کر کے، کوئی ایسے اپنے سپر کنگ اور سپر لاڈلے لا کر کے یہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ ہماری ریاست کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کا ہے۔ آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ 16 مہینے کا ایڈونچر آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ 16 مہینے میں ایک چلتا ہوا ملک جس میں 6.1% جی ڈی پی تھی، جس میں میکسیمم آپ کے ریزرو تھے 24 بلین ڈالر، جس میں 170 روپے کا آپ کا ڈالر تھا، آپ نے اس کا انجام اتنا برا کر دیا۔ آج عام آدمی، غریب آدمی روٹی کھانے کو بھوک کو ترس رہا ہے۔ آج آپ نے وائٹ پیپر ہم نے جاری کیا ہے، آپ نے وہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیے ہوں گے کہ جس حالت میں ہمیں ملک ملا تھا اور جس حالت میں پی ٹی آئی نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، میں اس میں تفصیل میں جائے بغیر، لیکن میں کمپیریزن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ نے لولی لنگڑی حکومت بنانے کی کوشش کی، فیڈریشن کی علامت کو کرش کرنے کی کوشش کی، جو کہ آپ مستقل اپنی ان حرکات میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا نقصان نیشنل سیکورٹی کو ہوگا، اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان ہماری جمہوریت کو ہوگا، اس کا نقصان ہمارے آئین کو ہوگا، اس کا نقصان ہماری معیشت کو ہوگا، اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا، اور اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، اور کوئی ایسی لولی لنگڑی حکومت آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلا سکیں گے۔ اس سے سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ آج آپ لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ بند کریں، اس لیے کہ آج بھی علی نواز اوان کو اور عامر کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو 5 دن ہو گئے ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کریں گے تو آپ اس کو 24 آورز میں کسی عدالت میں پیش کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے ان پرسن جو پٹیشن فائل کی ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے، اور اس کے مطابق لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کیا جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اور وہ پابند ہیں آئین کی بحالی کرنے کے ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ بات ہے بدنیتی۔ جب ہم یہ کہتے تھے F8 مرکز میں ان کی لائف کو تھریٹ ہے، تو یہ سارے ادارے، ساری عدالتیں، یہ سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ F8 مرکز میں ہی جائیں۔ لیکن آج جو ریڈ زون سب سے موسٹ سیکیور جگہ ہے، یہاں پیش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہم ایک شخص کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ طرز عمل اس لیے ہم سمجھیں کہ عمران خان اگر یہاں آئے گا تو دنیا ان کو ملنے آئے گی، دنیا ان کو دیکھنے آئے گی، اور اس سے ان کا جو ایک پردہ ہے، ایک جو ان کے درمیان اور
پارٹیز کے درمیان ایک رکاوٹیں حائل ہیں وہ شاید دور ہو جائیں اور یہ مقتدر لوگوں کے لیے ایک خطرہ کی علامت ہو. دیٹ از دی ریزن وہ نہیں پیش کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ عمران خان نیب والے کیس میں جو کہ نیب کی پروویژنز کو چیلنج کیا گیا تھا اور نیب پروویژنز جو امینڈمنٹ آئی تھی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے صرف ذاتی مفادات اور ذاتی کیس ختم کرانے کے لیے کیا تھا، اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ آنا چاہیں تو آپ ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پیش کر سکتے. اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والا کیس جو کہ اوپن ٹرائل کیس ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی بھی کیس، کیونکہ یہ کوئی مارشل لاء کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں یا بند کمروں میں جو چاہو لکھو اور جو چاہو جا کر کے کسی کو سزا دے دو. اوپن کورٹ ٹرائل یہ بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا، لیکن اس سے بھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں.